السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، دعا کے حوالے سے چند گزارشات کو پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ دعا کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچتی ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے، صرف ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اتر جاتی ہے۔ ابو بغلق نامی صحابی کا واقعہ حسن بصری سے منقول ہے، امام ابن قیم نے اس کو بیان کی ہے کہ ابو مغلق صحابی اپنے سامان کے ساتھ، اپنے خچر کے ساتھ ایک جنگل سے گزرتے ہیں۔ اچانک ایک ڈاکو آ جاتا ہے، ڈاکو ان سے ان کا سامان بھی کھینچ لیتا ہے اور ان کی جان کے بھی در پہ ہو جاتا ہے۔ تو ابو مغلق نامی صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے مال تو لے لیا، اب میری جان تو بخشی کر دیجئے، آپ کو مال چاہیے تھا، آپ نے لے لیا۔ تو وہ کہتا ہے مال تو پہلے ہی میرا ہو چکا ہے، اگر میں تیری جان چھوڑ دوں گا تو تو جا کے لوگوں کو خبر کرے گا اور مجھے پکڑوا دے گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں پھر میری یہ خواہش ہے کہ آپ آخری میری خواہش پوری کر دیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ سجدے کرنا چاہتا ہوں، کچھ سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ نے غور کرنا ہے، وہ سجدے میں پڑھتے ہیں یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، بار بار یہ دعا سجدے میں پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اس امید کے اوپر، اس آس کے اوپر کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، جو پکارنا تھا رب کو میں نے تو پکار لیا کہ اے مددگار میری مدد نازل فرما دے۔ کیا دیکھتے ہیں سامنے ڈاکو مرا پڑا ہے، ایک بندہ ہاتھ میں نیزہ لیے کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت آپ نے پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا تھا یا مغیث اغثنی، تو آسمان تک آپ کی آواز آئی، اور فرشتوں نے جب دوسری مرتبہ آپ کی آواز کو سنا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی ہمیں اس بندے کی مدد کے لیے بھیجا جائے جس کی پکار کو اتنا اونچا اٹھایا جا رہا ہے، اور میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں جس کی بات کو اللہ رب العزت نے منظور کیا اور میں آپ کی مدد کے لیے نازل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے جب بندہ ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر آگے جا کے الہ مع اللہ، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو پریشانیاں دور کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کس سے رجوع کرنا ہے؟ عمل چھوٹا ہے، اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب، اس کا نعم البدل بہت ہی بڑا ہے۔ عبداللہ ابن تامر کا مشہور واقعہ ہے، بادشاہ، لمبا چوڑا واقعہ، صرف دعا کے والے سے جو بات اس واقعے کے اندر ملتی ہے میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن تامر کو بادشاہ اٹھا کے لے گئے، ایمان بدلوانے کی کوشش کی، نہیں بدلا، کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے پھینک دو، اس کو سمندر میں لے جاؤ، وہاں پہ غرق کر دو۔ جب بھی یہ معاملہ ہوتا وہ کیا الفاظ کہتے تھے؟ اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جیسے آپ چاہیں، میں نہیں بتاتا مجھے اس طرح بچائیے، جیسے آپ چاہیں مجھے ان سے نجات دے۔ سمندر میں پھینکنے لگے ہیں، کشتی الٹ گئی، وہ بچ کے آگے، پہاڑ سے گرانے لگے ہیں، سارا پہاڑ ہلا، باقی سارے غرق ہو گئے، یہ بچ گئے۔ اسی طرح آپ نے مشہور واقعہ غار کا بھی سنا ہوا ہے کہ غار کے اندر بھی پتھر آ گیا۔ جب مادی اسباب ختم ہو جائیں نا دنیا کے اندر، صرف روحانی اسباب باقی رہ جائیں، اس وقت بھی اور دنیاوی اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے تو اللہ رب العزت ایسی مدد نازل کرتا ہے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ غار کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں۔ 3 افراد پھنسے، تینوں نے ہمارے نصاب میں واقعہ شامل ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعا کی، ہاں ساتھ میں اپنے نیک اعمال کا واسطہ بھی دیا کہ اللہ رب العزت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ نیک عمل خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو میری دعا قبول کر لیجئے۔ اس بات سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے لیے نیک عمل کا واسطہ دینا جائز ہے۔ یہ وسیلے کی بعض اقسام جن کے اوپر امت کا اجماع ہے وہ 3 ہیں اجماع، باقی میں اختلاف موجود ہے، تو اس لیے ہم وہ اجماعی باتیں آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں۔ اے اللہ آپ رزاق ہیں، رزق دیجئے، اے اللہ آپ رحمان ہیں، رحم کیجئے، اے اللہ آپ شفا دینے والے ہیں، شفا دیجئے، شافی ہیں، کافی ہیں وغیرہ، جتنے اللہ کے نام ہیں ان کے ذریعے اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے، اللہ سنتا ہے۔
اسی طرح اپنے نیک عمل کا، ذاتی نیک عمل کا، یہ نہیں اللہ فلاں کا نیک عمل تھا تو مجھے نجات دے دے، نہیں، اپنا نیک عمل کہ میں نے اللہ رب العزت آپ کی خاطر آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کے لیے کیا تو آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے آپ کے لیے کیا تو آپ میری یہ مشکل حل کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کیا کہ انسان کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جائے اور اس کو جا کے کہ میرے لیے دعا کرو، یہ بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، دعا کروایا کرتے تھے۔ اس بارے کے اندر البتہ اختلاف موجود ہے کہ کسی کی ذات کا واسطہ وسیلہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، لیکن صرف ایک حدیث ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ آتے تھے آپ سے دعا کرواتے تھے۔ اب آئے ہیں حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، آ کے کہا اے عمر دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر کھڑے ہیں، پاس ہی ہے نا روضہ، تو جنہوں نے مسجد النبوی دیکھی ہوئی ہے، ممبر کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا جو فاصلہ ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے اور سمجھتے۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس وقت واسطہ نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں چچا عباس کو بلایا جائے، کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو زندہ نیک آدمی کے پاس جا کے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی متقی ہے، آپ اس سے جا کے دعا کروا سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم نے صرف پکار لگائی ہے، اللہ رب العزت سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک عمل کے بدلے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، نہ صرف پکار کو سنتا ہے بلکہ نیکیوں کے اندر بھی کل قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے اضافہ کر دے گا، جو دعائیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت قبول و منظور نہیں فرماتے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں تو عجیب و غریب محیر العقول واقعات انسان کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل خود اپنا بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی قصبے میں گیا، رستہ بھول گیا وغیرہ، لمبا چوڑا واقعہ، مختصر یہ کہ مسجد کے دروازے پہ پہنچا، مسجد میں عشاء کی نماز ہو چکی ہوئی تھی، مسجد کے دروازے بند تھے، میں وہاں پہ مسجد کے دروازے کے باہر لیٹ کر اپنا انتظام کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاس سے ایک نان بھائی گزرا، اس نے کہا لگتا ہے مسافر آؤ میرے گھر چلے جاؤ۔ کیا دیکھا میں، نان بھائی استغفار کر رہا ہے، بار بار اس کے لب ہل رہے ہیں۔ میں اس سے پوچھتا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتا میں استغفر اللہ بہت کرتا ہوں۔ اور کہا آپ نے استغفار کا کبھی کوئی نتیجہ رزلٹ دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں، یہ ایک نان بھائی ہے، ایک کلچہ فروش ہے، ایک عام آدمی ہے۔ نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات تو قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں، یہ ایک عام آدمی ہے، یہ استغفار کرتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل اس سے پوچھ رہے ہیں استغفار کا کبھی نتیجہ دیکھا؟ کہا ہاں، جب بھی میں استغفار کرنے کے بعد ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں، میری ایک دعا ایسی نہیں جو قبول نہیں ہوئی، ہاں صرف ایک دعا رہ گئی ہے، ایک دعا میں ایک عرصے سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک امام احمد ابن حنبل کا دیدار نہ کر لوں۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تیرا استغفار اور تیری دعا اور تیرا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور توکل ہے، امام احمد ابن حنبل کو پکڑ کے اس نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ اب آپ بتائیے، ایک عام آدمی کی دعا، اور حیران کن واقعہ ڈاکٹر احمد کا، ریاض کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خود یہ واقعہ متعدد سیمینارز میں سنایا، ہڈیوں کے بڑے مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں سعودی عرب میں، آپ کو پتہ بالعموم دین کی تعلیم و تربیت بہت زیادہ، لیکن ادھر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے ایک بڑے نامور ہڈیوں کے مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہے، ان کو ایک ایوارڈ ملنا ہے، ان کا وہاں پہ خطاب ہے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے ابہا جانا ہے، یہ ریاض سے فلائٹ لیتے ہیں، رستے میں موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ طائف میں اتر جاتی ہے، انہوں نے جانا ابہا۔ اب ان کا ابہا پہنچنا ضروری ہے، تو لوگ ان کو کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اگر آپ ٹیکسی کرا لیں گے، یہ 80 کی دہائی کے ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیکسی کرائیں، آپ ابہا چلے جائیں، اگر آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے، ورنہ آپ کچھ دیر ریسٹ کریں، فلائٹ جب
मौसम साफ होगा चले जाना। कहा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने वहां से टैक्सी करवाई एयरपोर्ट से, अभी 1 घंटे का सफर किया, आसमान के ऊपर बादल गहरे हुए, बारिश शुरू होगी, तूफान आ गया, मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। पूरे 2 घंटे बाद दूर एक रोशनी आई, उस रोशनी के पास जाके गाड़ी को खड़ा कर दिया, दरवाज़ा खटकाया, अंदर से एक औरत निकली, उससे मैंने मदद तलब की, कहा यहाँ पे टेलीफोन है, मैं टेलीफोन करना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा भाई कहाँ से आ गए हो, किस कस्बे में पहुँच गए हो, यहाँ पे अभी टेलीफोन नहीं है। खैर उस औरत ने मेरी अच्छी खासी खिदमत की। और पास ही एक बच्चा रो रहा है, बार बार वो औरत दुआ करती है, अल्लाह ताला इसको सेहत दे दे, अल्लाह इसको सेहत दे दे, अल्लाह इसको सेहत दे दे। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, मुझे बतलाइए क्या मसला बच्चे को। कहा ये मेरा पोता है, यतीम है, इसका बाप मर गया हुआ है और इसको हड्डियों की एक ऐसी बीमारी लगी है कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और ये बात कही है कि पूरे सऊदी अरब में एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर अहमद कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी दुआ इस तरह सुनी है कि मैं अपने सारे सफ़र पे गौर करता हूँ, वो जो जहाज़ का अचानक ताइफ में उतरना, फिर तूफ़ान का आ जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कान से पकड़ के मुझे तेरे घर में दाखिल कर दिया और फिर मैंने उस बच्चे का इलाज किया, वो बच्चा सेहतयाब हो गया। बताइए, दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कबूल करने पे आए तो ऐसे ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात हो जाते हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए, बद्दुआ से भी डरना चाहिए। जो बद्दुआ होती है बुनियादी तौर पर ये मजलूम की दुआ ही है, ये मजलूम की दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अरब किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि एक नौजवान हर रोज़ चौक में खड़ा होकर लोगों को वाद नसीहत किया करता था, अपना कटा हुआ बाजू दिखाया करता था और कहता था ये मेरा कटा हुआ बाजू देख लो, किसी के ऊपर जुल्म मत करना, ये मुझे मेरे एक जुल्म की वजह से एक मजलूम की बद्दुआ लग गई है। वो अपना वाकया हर रोज सुनाया करता था। वो हरकारा था हुकूमत का, उसका काम था मछेरों के ऊपर ड्यूटी देना है। एक मछेरे ने एक मरतबा एक बड़ी मछली पकड़ ली, उसके दिल में लालच आ गया, मछेरे ने बड़े वास्ते दिए को खुदा का वास्ता ये मछली छोड़ दो, मुझे हाजत है, तुम ये ले जाओगे, तुमने तो जायका और खुशतबी के लिए खानी है, मेरे तो बीवी बच्चों का पेट पलना इससे। खैर वो जालिम, आपको पता है हुकूमती नुमाइंदों और करिंदों का बाद औकात अहवाल ऐसे ही होते हैं कि अवाम के माल को अपना ही समझते। उसने भी जबटली लेके चला, कुछ दूर गया, मछली में हरकत हुई, मछली ने उसके अंगूठे के ऊपर अपने दांतों को गाड़ लिया। खैर उसने अपना अंगूठा छुड़वाया, मछली बेजान हो चुकी थी। घर पहुंचा, वो नौजवान चौकों और चुराहों और चुरस्तों में ये वाकया सुनाया करता था कि मैं घर पहुंचा, सारी रात तकलीफ से कराहता रहा, ऐसा दांत लगा था मछली का, ऐसा जख्म बना कि सुबह हकीम के पास गया, उसने कहा अगर फिलफोर अंगूठा ना कटवाया पूरा हाथ कटवाना पड़ जाएगा। मैंने कहा अंगूठा काट दो। अंगूठा कट जाने के बाद 1-2 दिन सुकून रहा, तीसरे दिन फिर हाथ में दर्द शुरू हो गई। फिर हुकामा के पास गया, उन्होंने कहा हाथ कटवा दो वरना पूरी की पूरी बाजू कटवानी पड़ जाएगी। हाथ कटवा दिया, 2-3 दिन आराम रहा, बाजू में दर्द शुरू हो गई। हकीम के पास गया, कहा ओ जालिम क्या वजह हमें समझ नहीं आती, तूने किसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है कि तेरा जख्म बंद नहीं होता, आगे बढ़ता चला जा रहा। कहता उसी वक्त मेरे दिमाग में झमाका हुआ, मेरे दिमाग में बल्ब रोशन हुआ, हो मेरे से गलती हो गई, मुझे अभी तक एहसास पैदा नहीं हुआ। जब एहसास पैदा हुआ उस मछेरे को ढूंढने लगा और मछेरे का घर जब उसको मिल गया, उसको जाके कहा अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दे। मछेरे ने कहा मैं तेरी हालत जार देख के तुझे मुआफ तो कर देता हूं, लेकिन जिस वक्त ये जुल्म तू मेरे ऊपर कर रहा था ना, तो मेरे दिल से ये आवाज निकली थी, ऐ अल्लाह अपनी कुदरत का एक ऐसा मंजर और नजारा दिखा देना कि इस जालिम को इबरतनाक सजा मेरी आंखों के सामने दे देना। वो मछेरा कहता था अगर मैं पहले ही दिन, वो उस जालिम शख्स का कौल था कि अगर मैं पहले ही दिन उस मछेरे के पास चला जाता और उससे माफ़ी मांग लेता, मुझे यकीन है मेरा हाथ ना कटता। और अब मैंने अगर माफ़ी मांग ली है तो अल्लाह ताला ने मेरी जान बख्शी कर दी है। गोया जब इंसान किसी के ऊपर जुल्म करता है, वो भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके हाथों को फैलाता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी दुआ को सुनता है। और ये 6ठे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है जिसके ऊपर जुल्म हो जाए उसको हक है
کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے التجا اور فریاد دائر کر سکتا ہے، ظالم کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دعا کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن بن سفیان کا وہ مشہور واقعہ جو آپ میں اکثر سنتے آئے، بصرہ گئے ہیں، 9 طالب علم لے کے گئے ہیں، 9 طلاب کو وہاں پہ حدیث کا علم دینے کے لیے ایک مسجد میں داخل کر دیا۔ اب کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور حدیث کے طلباء امام سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں تک تو لے آئیں، اللہ توکل، آپ نے حدیث کے اوپر اعتماد کر کے، اللہ کے اوپر توکل کر کے اتنا لمبا سفر کروا دیا، ہمارا کھانے پینے کا رہنے کا انتظام نہیں ہو رہا، اب جائیے لوگوں سے مانگیے، اب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیے۔ امام حسن بن سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث کے طالب علم ہیں، ان کا اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل بگڑ ہے، میں لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاؤں گا، میں کیوں نہ ایک رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں۔ امام حسن بن سفیان کہتے ہیں میں نے سجدے کے اندر اپنے سر کو ڈالا، ابھی میں نے سجدے سے سر نہیں تھا اٹھایا، مسجد کے باہر ایک ہرکارا آیا، اس نے آواز دی، حسن بن سفیان کون ہے؟ جی میں ہوں، ابو العباس الترکی، خلیفہ نے بھیجا ہے، خلیفہ کے نامزد جو گورنر ہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ یہ 9 تھیلیاں دی ہیں، ان کے اندر ہر تھیلی میں 100 دینار سونے کا سکہ موجود ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ آج ابو العباس اور ترکی کو کیلولے کے وقت خواب آئی ہے کہ حسن بن سفیان اور اس کے 9 طالب علم فلاں علاقے کی فلاں مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت سے کھانے پینے کا تقاضا کر رہے ہیں، اے ابو العباس ترکی ان کی مدد کر۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی انبیاء کے واقعات نہیں ہیں، یہ نبیوں کے واقعات نہیں ہیں، یہ آپ کو امتیوں کے واقعات سنا رہا ہوں۔ اور ریاض کی اخبار کے اندر وہ مشہور واقعہ چھپا اور پوری دنیا اس بات کی پوری دنیا نے پڑھا۔ اس واقعے کے اندر محیر العقول بات یہ ہے، عام طور پہ سائنسدانوں کے نزدیک یا میڈیکل سائنس کے نزدیک کومے کی 18 19 20 سال بعد بھی کومے کا مریض ہوش میں آیا ہے، لیکن عالم عرب میں کومے کا جو مریض ہوش میں آنے کا واقعہ وہ اس بندے کا ہے، 14 سال کے بعد ہوش میں آنا۔ اس کے ایک بندہ کومے میں چلا گیا، اس کے بیوی اور بچے نے ان کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کہہ اٹھے کہ 1 سال 2 سال ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، کومے میں جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے گھر والے اس کا خیال رکھنے نہیں آتے، آپ کیوں بار بار ادھر آتے ہیں؟ ہم ان کی کیئر کر رہے ہیں، آپ ہر روز آتے ہیں۔ یہ بیٹا آتا اپنے بچوں کی، اپنے باپ کی صفائی کا، طہارت کا انتظام کرتا ہے، بیوی آتی ہے اپنے خاوند کے سارے معاملات اسی طرح جیسے بالکل ہوش میں ہو، اس کی کیئر کرتی ہے، اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ 14 سال اس بیوی اور بچے نے اپنے باپ اور اس نے اپنے خاوند کی خدمت کی۔ 14 سال گزر جانے کے بعد ایک دن ہسپتال داخل ہو رہی ہے، ہر روز بلا ناگا ان کا وہی معمول ہے، تو ڈاکٹر خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے خاوند کو اور بیٹے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے والد کو ہوش آ گیا ہے، ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات تھی کہ آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑا؟ وہ بچہ کہتا ہے میری ماں مجھے غریبوں کو راشن دے کے جب بیچتی تھی، ہر روز صدقہ کرتی تھی، کچھ حسب استطاعت جو بھی تھا، اور کہتی تھی ان غریبوں سے دعا کرانا کہ اللہ اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کو ہوش میں دیکھ لوں۔ ان غریبوں کی دعا کی وجہ سے اور ان کے ایمان اور توکل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسی دعا سنی کہ 14 سال بعد وہ بندہ کومے سے واپس آیا، اور اپنے خاوند گھر میں آ جائے یا باپ گھر میں آ جائے، کومے کے بعد انسان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہتا ہے؟ تو یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت بڑا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ سے لیتے ہیں یہاں پر اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔